بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیری اچھی ہے اور بعض کہتے ہیں غریبی اچھی ہے. سمجھ نہیں آتا, امیری اچھی ہے اور غریبی اچھی ہے. میرے حساب سے تو دونوں اچھے. مسئلہ یہ ہے کہ امیری وہ اچھی کہ جس میں بندہ پرسکون ہو, اپنے رب سے راضی. واہ. غریبی وہ اچھی کہ جس میں بندہ اپنے رب سے راضی. واہ واہ. اس کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ امیری بری ہے یا غریبی بری. اگر امیری میں کوئی راضی با رضا ہے, پیسہ اس کے دل میں نہیں ہے, دنیا اس کے دل میں نہیں ہے, اور وہ شخص دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر اس نے نہیں رکھا, وہ اللہ کی راہ میں تقسیم بھی کرتا ہے, خرچ بھی کرتا ہے, تو وہ امیری اچھی. غریبی ہے, بندہ اگر راضی با رضا ہے تو غریبی اچھی, ورنہ یہ غریبی انسان کو مفلسی کفر تک لے جاتی. کفر تک. کفر تو بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ انسان کے پاس جب مالی وسائل نہیں ہوتے ہیں تو وہ جرائم کرائم اور پھر وہ ہر وہ عمل کرنے کے لیے چلا جاتا ہے, پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے. حتیٰ کہ بعض لوگ پھر دین بھی بیچ دیتے, سمجھوتا کر لیتے. یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی, عوام کی بات. اللہ خواص کی بات نہیں کرتا, عوام کی. عوام کے لیے ایک الگ معیار ہے کہ عوام کو اپنے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. غریبی سے نکلنا چاہیے. غریبی سے نکلنا چاہیے. غریب پیدا ہونا آپ کے اختیار میں نہیں, غریب مرنا تو اختیاری ہے کہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی کبھی اس سے نکلنے کی. غریب آیا اور غریبی چلے. یعنی ایک بندہ اگر جاہل پیدا ہوا ہے اور جاہل ہی مر گیا, اس میں قصور کس کا ہے؟ بندے کا ہے. مطلب اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں. اللہ کی دنیا وسیع ہے, مطلب 8 ارب لوگ اگر کھانا کھا رہے ہیں, رزق کھا رہے ہیں, تو اگر 8 ارب اور آ جائیں تو اس کے خزانے میں کیا فرق پڑے؟ وہی سمجھ گئے. تو آپ نے اس سمندر سے حاصل کیا کیا؟ خالی آیا اور خالی چلے گئے. ہمارے تو سلیقے آ جاتا ہے کفن پہ جیب نہیں ہوتی, تو آپ نے کفن تھوڑی ساری زندگی پہنا. واہ. آپ کی تو جیبیں ہیں نا, یا تو آپ زندگی میں ہی کفن پہن کے گھومیں گے. واہ 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 واہ. اور جنہوں نے زندگی میں کفن پہنا وہ ایک الگ درجہ ہے. موتو قبل ان تموت کا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ فقر اختیاری ہے, وہ غریبی نہیں. وہ غریبی نہیں. وہ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کی, کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کی. وہ ایک الگ معاملہ ہے. غریبی الگ چیز ہے, فقیری الگ. مفلسی ایک الگ شے ہے, فقیری ایک الگ شے ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ سر کوئی ایگزامپل, کوئی مثال؟ ہمارے یہاں ہر کام والی کو جو ہے وہ ماسی کہا جاتا ہے. انڈیا میں موسی کہتے ہیں. ماسی تو ہمارے یہاں خالہ کو کہا جاتا ہے. ماں سی, ماں جیسی. ماں جیسی. اب ہر مانگنے والے کو آپ نے کہا. اسی طرح بھکاری اور فقیر میں فرق ہے. بھکاری وہ ہے جو در در پہ مانگتا ہے, فقیر وہ ہے جس کے در پہ دنیا مانگنے آتی ہے. واہ 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 واہ. بھکاری کے کاسے میں دنیا ڈالتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقیر کے کاسے سے دنیا پر واہ تو لنگر چل رہے ہوتے. وہ اختیاری معاملہ ہے, اس کو نہ جوڑیں اس کے ساتھ. یہ مفلسی کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں, آج ہمارا جو ٹاپک یہی ہے کہ جنرلی لوگ غریب ہیں. کبھی ہم فقیری پہ الگ سے بات کریں گے. فقیری کیا ہے, وہ تو بہت بڑی نعمت ہے. سر امیر اور غریب میں بنیادی فرق کیا ہے؟ عادتوں کا فرق. عادتوں کا فرق. عادت, کچھ لوگ عادت کا فرق نہیں ہے. نہیں سر بینک بیلنس کا فرق ہوتا ہے. سر کسی کے بعد بینک بیلنس ہونے کے باوجود بھی وہ مفلس ہی ہوتا ہے. اچھا. کئی غریب ہم نے ایسے دیکھے جن کے پاس دولت کے سوا کچھ بھی نہیں. واہ 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 واہ, کیا اچھی وضاحت, لطف آیا. عادتوں کا فرق ہے علی بھائی. کچھ لوگ پیدائشی جو ہے نا وہ غریب ذہنیت کے ہو, غریب سوچ کے ہو. عادتوں کا فرق ہے غریب. امیر اور غریب میں جو بنیادی فرق ہے نا وہ عادتوں کا. عادتیں کیا ہیں وہ؟ مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے غریب ہیں, پیدائشی
ان کے کسی غریب علاقے میں ہو گئی، غریب محلے میں ہو گئی، غریب خاندان میں ہو گئی، لیکن ان کی عادتیں امیروں والی تھیں، دل کے سخی تھے، محنتی تھے، اچھی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، مثبت سوچ رکھتے تھے، پوزیٹیوٹی والے کام کرتے تھے، نکل گئے آگے. عادتیں امیروں والی تھیں. کچھ لوگ تھے امیر، خاندانی امیر تھے، عادتیں غریبوں والی تھی، سوچ محدود، نیگیٹیوٹی پر. اور آج ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ غریب ہو گئے، اور ان کو بھی دیکھا بچپن میں کہ جو تھے غریب لیکن عادتیں ان کی شاہوں والی. سر یہ غریبوں والی عادتیں ڈیٹیل میں ذرا اس کو، کیونکہ ان کا واضح ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں ڈائگنوز کریں سر اس کو. غریب میں نا سب سے پہلی بیماری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیگیٹیوٹی. لوگ امیر بننا چاہتے ہیں لیکن امیروں سے نفرت کرتے ہیں. خود امیر ہونا چاہتے ہیں مگر جو امیر ہے اس سے نفرت کرتے ہیں. تو کیسے امیر ہو؟ کیسے امیر ہو؟ جو چیز چاہتے ہیں حاصل کرنا اسی سے نفرت کر رہے ہیں. بھائی جس چیز کو تم چاہو واہ گے، واہ 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 واہ، جس چیز کو آپ چاہو گے، کیا اچھا لگتا ہے. شکر ادا کرو گے اسی میں. تو واہ 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 واہ. جیسے بعض لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اب یہ ذرا میں ایک مزاح کے طور پہ واہ واہ واہ. بعض لوگ دوسری شادی کرنا. پہلی بیوی پر شکر ادا نہیں کرتے. واہ واہ بھائی، واہ 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 پہلی بیوی واہ پر واہ واہ واہ. شکر ادا نہیں کرتے. اب بھائی تم جب پہلی پہ شکر نہیں کرو گے تو اس میں برکت کیسے ہوگی؟ نقطہ آفری بات ہے، نقطہ آفری بات ہے، لطیف اور پرذوق بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عادتوں کا جو فرق ہے کہ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں نا تو پھر وہ عادتیں آپ کو اپنانی پڑے. امیر ہمیشہ محنتی ہوتا ہے، اپنے کام سے مخلص ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوئے، یعنی غریب تھے پھر امیر ہوئے، ان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ان میں آپ کو ایک چیز کامن ملے گی کہ وہ محنتی ہے. انہوں نے اپنے کام میں محنت کی، ایک مطلب رسک لیا. جتنا بڑا رسک اتنا بڑا رزق. واہ واہ. جو کس کھاتا ہے وہی رس کھاتا ہے. واہ 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 واہ، کیا شاندار جملہ ہے. واہ. اللہ فرماتا ہے بندے کو میں اس کے گمان کے مطابق دیتا ہوں. جب گمان اچھا رکھا ہوا ہے تو مل رہا ہے اس میں سے. اللہ ماسا. جیسی انسان کوشش کرے گا ویسا اس کو ملے. واہ. تو یہ بنیادی فرق ہے. کوشش ہم نے نہیں کرنی ہوتی. اچھا ہم امیروں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور امیر بننا بھی چاہتے ہیں، تو کیسے بنیں گے؟ کھلا تضاد ہو گیا. جس چیز سے نفرت کریں گے وہ، یعنی کہ سب سے پہلے تو اپنے امیروں سے نفرت ختم کرنی پڑے گی. امیری کوئی بری شے تھوڑی ہے. بالکل آپ بجا فرماتا. جنرلی لوگ چلتے پھرتے اس کو گالی، اس کو برا، مطلب دیکھیں ایک بنیادی بات سمجھیں آپ علی بھائی. اللہ کرے کہ میری اس بات میں کسی کو بات یہ سمجھ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حیات مبارکہ کے 26 سال تجارت میں گزرے. 26 سال. 26 سال. اور میں آپ کو بتاؤں علی بھائی، کام کا ٹائم بھی اتنا ہی ہوتا ہے. جو گولڈن ٹائم ہوتا ہے نا بزنس کا، وہ 20-25 سال ہی ہوتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے 26 سال تجارت فرمائی. 9 سال کی عمر مبارک سے 35 سال کی عمر مبارک تک. سبحان اللہ. سبحان. اور صرف نیشنل نہیں، انٹرنیشنل سفر کیے تجارت کے لیے. حضور ایتھوپیا تک گئے جسے حبشہ کہا جاتا تھا، دبا یہ جسے دبئی کہتے ہیں. حضور یہاں تشریف، حضور نے شام میں تشریف لے گئے، حضور یمن تشریف لے. تجارت فرما، تجارتی معاہدے کیے، پارٹنرشپ بھی کی، قافلے لے کر چلے. صحابہ کرام علیہ رضوان کو اگر آپ دیکھیں تو ہر صحابی آپ کو کوئی نہ کوئی بزنس کرتا ہوا ملے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مدینے تشریف لائے، ظاہر ہے سب کچھ چھوڑ کر آئے، تو انصار نے کہا کہ آپ ہم سے گھر بھی لے لیں، کچھ ہماری دکان میں حصے دار بن جائیں. آپ نے فرمایا سب چیزوں کا شکریہ، مبارک آپ کو،
مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو بس. جب انتقال ہوا تو سونے کی اینٹیں تقسیم کی گئیں، اتنا مال کہتے ہیں کلاڑوں سے کاٹ کاٹ کے وہ سونا جو ہے تقسیم کیا گیا. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان ممالک غریب ہیں، مسلمان ممالک غریب. وہ مسلمان ممالک غریب ہیں کہ جہاں انصاف نہیں، جہاں سسٹم نہیں ہے، جہاں کرپشن ہے، وہ غریب. ورنہ آپ سعودیہ کو دیکھ لیں، آپ پورا مڈل ایسٹ دیکھ لیں، آپ ترکی کو دیکھ لیں، آپ ملائیشیا کو دیکھ لیں، آپ یہ کیا مسلمان ممالک نہیں؟ وجہ فرمایا سر. آج چونکہ ہم انفرادی لوگوں پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہم اگلے کسی اس پر رکھیں گے کہ اجتماعی طور پر مسلم معاشرہ اتنا زوال پذیر و غربت میں اس کیوں ہے. تو غریبی کی عادتوں پر آپ گفتگو فرما رہے ہیں. تو ایک تو آپ نے بتائی کہ عادتوں کا فرق ہے اور وہ نفرت کرتا ہے، نگیٹو سوچ ہوتا ہے. سر اور غریبی کی عادتیں کون سی ہیں؟ نیگیٹیوٹی ہے خاص طور پر، یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے. ایک ہمارے دوست تھے، بہت زبردست انجینئر تھے، کمال انہیں حاصل تھا مشینری کے اندر. وہ اگر مجھے کہہ دیتے تھے نا یہ مشین اٹھا لو، تو مجھے دوسرا کسی سے اوپینین لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. نا ماہر آدمی، صاحب الرائے، کہ میں اس کے پاس جاتا اور اس سے کہتا مجھے کوئی پلانٹ لینا ہے، مشینری لینی ہے، تو وہ جا کے مجھے کہتا اٹھا لو. میں آنکھ بند کر کے اٹھا لیتا. اگر وہ منع کر دیتا میں چھوڑ دیتا. اتنا زبردست. لیکن زندگی میں انتہائی ناکام شخص، اتنا قابل آدمی اور ناکام. یہ بات مجھے نا کبھی ہضم نہیں ہوتی کہ یار مجھ جیسا بندہ بھی جا کے اس شخص سے رائے لیتا ہے، اور لوگ بھی اس سے رائے لیتے ہیں مشینری کے بارے میں، اتنا ٹیکنیکل آدمی ہے، لیکن زندگی میں انتہائی فارغ ہے. اس کا پتہ ایک دن ہمیں ایسے چلا کہ ہم ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے، گلشن اقبال کا علاقہ تھا، ہم نے گاڑی روکی، ایک مکان بن رہا تھا. اچھا ان دنوں ہم بھی مکان بنوا رہے تھے، تو میں اتر کے کھڑا ہو گیا، اس کا ایلیویشن دیکھ لی. وہ بھی میرے ساتھ آ کے برابر میں کھڑا ہو گیا، ہم دونوں دیکھ رہے. تو میں نے کہا یار ماشاءاللہ کمال کا کیا ایلیویشن بنایا ہے، اتنا خوبصورت گھر بنا رہا ہے، اللہ اس کو برکت نصیب کرے، اللہ اسے مبارک کرے. ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ بھی آ کے برابر میں بیٹھ گیا میرے. اس نے ایک جملہ کہا اور مجھے پتہ لگ گیا یہ سارا زندگی میں ناکام کیوں ہے. پتہ ہے علی بھائی کیا کہا؟ اس نے چھوٹتے ہی کہا کہ یہ سب حرام کی کمائی. وہ جانتا تھا اس کو؟ نہیں. اچھا بغیر جانے سمجھے بس کہ پوری قوم کا یہ حال ہے. وجہ فرمایا بالکل ایسے. کوئی گاڑی نہیں لے کر آ جائے، کہیں سے مارا ہوگا انہوں، کوئی موبائل نیا لے لے، کچھ کیا ہوگا اس نے گڑبڑ. یعنی ہر چیز میں ہم نیگیٹیوٹی کی انتہا پہ پہنچے. جیلیسی. اگر کسی کا نیا گھر دیکھ کے میں خوش ہوں گا، اس کو دعائیں دوں گا اور اللہ سے مانگوں گا تو مجھے بھی ملے گا. جب میں یہ سمجھوں گا کہ یہ سارا 2 نمبر کا ہے، 2 نمبر ہی سے مل سکتا ہے. اب دیکھیں نا، ہم پوری قوم اس وقت ایک بات پہ تو متفق ہو چکی. کس بات پر؟ یہ میں قوم کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ اللہ نے جنہیں توفیق دی. اوورآل ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال جو ہے وہ 2 نمبری سے، حرام کی کمائی سے ہی حاصل کیا جا سکتا، جبکہ دین یہ سکھا رہا ہے کہ برکت بڑی حلال. تہمت ہے بڑی، تین پر بڑی تہمت ہے. دین کیا سکھا رہا ہے؟ برکت کس میں؟ حلال میں. حلال میں. رزق حلال میں. قوم کی سوچ کیا بن گئی کہ ہم 2 نمبر ہی کریں گے تو ہی مال بنا سکتے. نشاندہی بڑی تہمت ہم لوگ لگاتے ہیں اپنے دین. میرے غریب آدمی موٹر سائیکل لے کر آئے نا، سمجھتے ہیں کہ کہیں سے اس نے کوئی ہیر پھیر کیا ہو. بہت بڑا الزام ہم اپنے دین پر لا شعوری طور پر کیسے. جبکہ دین یہ سکھاتا ہے کہ برکت حلال میں ہے، برکت اس میں ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ برکت حلال میں ہے. تو پہلی چیز تو آپ کو جو ختم کرنی ہے نیگیٹیوٹی. دوسری چیز مثبت سوچ، پوزیٹیو سوچ، اچھی امید، کوشش، صحیح، یہ آپ کو کامیاب کر. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو. پہلی بات ہو. ٹھیک ہو. دوسری بات ہے کوشش. کوشش
جد و جہد کریں، صحیح. صحیح کریں. جتنے لوگ کامیاب ہوئے آپ سب کی بایوگرافی اٹھا کے پڑھیں، اس میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے محنت کی، اپنے کام میں محنت، جد و جہد، ہر طرح کے حالات سے وہ گزرے، پھر جا کے وہ کہیں ان کو وہ انعام جو ہے وہ ملا. ہم چاہتے ہیں بستر پہ سوئے سوئے خواب دیکھتے دیکھتے ہمارا سارا کچھ ہو جائے. نہیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو انسان کو سونے نہیں دیتے. واہ واہ. بستر لگا کے، تکیہ لگا کے بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صبح اٹھنا نہیں ہے. بھائی علی بھائی، میں آپ کو بتاؤں، یہاں میرے گھر کے پاس نا، یہاں پہ ایک بندہ آتا ہے صبح کچرا اٹھانے. کبھی آپ صبح میں ہو تو آپ دیکھیے گا، وہ آتا ہے. پہلے گدا گاڑی پہ آتا تھا، اب وہ موٹر گاڑی بنائی گئی پیچھے، اس پہ آتا ہے. ہر گھر سے 500 روپے لیتا ہے کچرا اٹھانے، منتھلی بنتا ہے. بچے جو ہے نا، یہ تو آپ کو آئیں گے آپ کے پاس، کہیں گے علی بھائی، تسلیم بھائی کہیں جاب لگوا دیں. ہر ایک کا سوال کیا ہوگا؟ جاب. بھائی کیا اتنی جابس ہیں؟ جب ان سے کہیں کوئی کام کرو تو وہ کہیں یہ کام کریں. آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، آپ امریکہ، کینیڈا، یہ پاکستانی وہاں پہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. پارٹ ٹائم جس ریسٹورنٹ پہ کام کر رہے ہیں، جس پیٹرو مارٹ پہ کام کر رہے ہیں، وہاں کے واش روم بھی دھو رہے ہیں، سب کام کرتے ہیں. یہاں نہیں کریں گے. ایپ کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کام ہم کریں گے تو ہماری توہین ہو جائے گی، کیونکہ بچوں کو بچپن سے واش روم صاف کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا. ہم نے تو غیر مسلموں کو تفویض کر کے. ہاں، جبکہ آپ چلے جائیں دنیا کے جتنے ممالک ہیں، آپ کو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، فلپائن، ان کے لوگ کام کرتے ہوئے ملیں گے. آپ یہ سارے کام کر رہے ہوں. تو وہ بندہ صبح آتا ہے گھروں سے کچرا اٹھا. یہ جو مین روڈ آپ نے دیکھا ہے جہاں ان ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر یہ حاجرہ مسجد سے لے کر یہ قادری مارکیٹ تک، یہ تقریباً 100 سے زیادہ گھر ہیں، 150 کے قریب گھر ہیں. ایک گلی، چلو ہم 100 کی ایوریج لگا لیں. وہ مین روڈ سے پیچھے 15 گلیوں کا کچرا اٹھاتا ہے، 1500 کا. فی گھر وہ لیتا ہے 500 روپے، 7.5 لاکھ. 7.5 لاکھ یہ ہو گئے. پھر اس نے گاڑی میں نا 3 وہ رکھے ہوئے بورے الگ الگ. ایک میں وہ ٹین ڈالتا ہے، کین ڈالتا ہے، ایک میں پلاسٹک ڈالتا ہے، ایک میں وہ گتا ڈالتا ہے، تو وہ بھی روزانہ، اور ایک میں کچرا ڈالتا ہے. تو اس سے بھی اس کو مہینے کے 2-2.5-3 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. زیادہ ہی بنتے ہوں گے، زیادہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ردی کی 70 روپے کلو تھے. اور یہ پوش علاقہ ہے تو یہاں پہ چیزیں بھی زیادہ ملتی ہیں گھروں سے. وہ ایک بندہ 10-12 لاکھ روپے صرف صبح، اور ٹائمنگ کیا ہے اس کی؟ صبح فجر کے بعد سے وہ آتا ہے اور 12-1 بجے تک وہ کام اپنا کمپلیٹ کرا رہی ہے. محنت. ہمارا کوئی نوجوان 10 لاکھ روپے کما رہا ہوگا سر، مطلب ہم تو 20-25 ہزار کی نوکری کے لیے باغل کو کر رہے ہیں، اور وہ 10 لاکھ روپے کی جب تک لوگ اٹھتے ہیں وہ اپنا کام کر کے جا چکا ہو. تو ایک ہمارا وہ بندہ آتا تھا کارخانے کے پاس، اسکریپ کا کام کر. اس نے ایک ایسی بات بتائی، میں ہنسنے لگا. کہنے لگا ہمارے اسکریپ کے کام، یہ کچرا اٹھانے والے جو لوگ ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس 50 لاکھ 1 کروڑ روپے ہو نا تو ہم اس کو غریب سمجھتے. میں بالکل صحیح کہا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، اور یہاں جن کے پاس 50,000 روپے نہیں ہے وہ اسے غریب سمجھتے. امیر بننا چاہتے ہیں، گھر کے پاس اتنے سارے کام ہیں، کریں گے نہیں کریں گے، مگر امیر بننا چاہتے ہیں. دوسری عادت کیا ہو گئی کہ بھئی آپ کوشش کریں، محنت کریں. تیسری عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر. یعنی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جس شعبے میں بھی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس شعبے کے کسی کامیاب شخص کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. بھلے پیسے کم ملیں، اس کے ساتھ کام کریں. آپ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ عادتیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں، اور آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں. کیونکہ سارا دار و مدار شروع ہوتا ہے آپ کی سوچ سے. پہلے خیال آتا ہے، خیال ٹھہر جائے
تو وہ سوچ بنتی ہے، سوچ ٹھہر جائے تو وہ عمل بنتا ہے، واہ عمل بنتا ہے تو پھر انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ واہ، تو یہ پختہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، ہر جگہ رسک لیتا ہے، ہر جگہ فیصلہ کرتا ہے، یہ کما سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کما سکتا؟ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ رکھتا ہے۔ تو کسی بہت کامیاب شخص کے ساتھ اپنے آپ کو جائے۔ جڑ جائے، بھلے آپ اس کے ساتھ نوکری کریں، اس کے ساتھ خدمت کریں، اس کے ساتھ رہیں، کچھ عرصے کے بعد اس چیز میں آپ ماہر یعنی آپ کی وہی فلسفی میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عادتیں ہے غریبی ہوتی ہے، اس کی عادتیں ٹرانسفر ہو گئی۔ خود بخود ہو جائیں گے۔ اب آپ سارا دن رہتے ہیں ناکام لوگوں کے ساتھ ہیں جو شام کو بیٹھتے ہیں سارے گٹکا کھا کے اور آپس میں بیٹھ، ابے کچھ نہیں ہو سکتا ملک کا، بھائی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھائی مجھے ایک بات بتانا، جنہوں نے پیسہ بنایا ہے انہوں نے اس ملک میں سے نہیں بنایا، واہ وہ تو تجوریاں بھر بھر کے یہاں سے لے گئے۔ بس تو غریبی کی عادتیں دیکھ تو جڑ جائے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ کسی کامیاب شخص کی صحبت میں بیٹھے اور ناکام لوگوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ یہ ناکام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی غریبی چیز کا، وہ عادت آپ کے اندر آ جائے گی۔ ناکام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کامیاب کا خواب دیکھیں گے، وہ نہیں سکتے۔ پاسبل۔ اگر باز بننا ہے تو باز کے ساتھ رہیں، کوا بننا ہے تو کوے کے ساتھ۔ واہ صرف باتیں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہو، واہ، ٹھیک ہے؟ تو کوشش، صحیح اور محنت، اگر یہ تین چیزیں ہیں آپ کے پاس، اچھی نیت ہے، اللہ پر بلیو ہے اور پیشن ہے، جد و جہد آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔